السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج کی میں بہت خوبصورت ایک ویڈیو لے کر آئی ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بہت سارے شاعر کی غزل سنانے والی ہوں جو کہ بہت ہی خوبصورت شعر ہیں۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور کامنٹ میں اپنے فیورٹ شاعر کا نام بھی بتائیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آگے آنے والی ویڈیو میں آپ کے فیورٹ شاعر کی غزل پڑھوں تو آپ اس کا بھی کامنٹ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو جو سب سے پہلی غزل ہے وہ میری بہت ہی کوئی فیورٹ غزل ہے۔ یہ شعر مجھے بہت پسند ہے جو کہ ہے فیض احمد فیض کی۔ کافی جگہ آپ نے یہ غزل سنی بھی ہوگی۔ میں پوری غزل تو نہیں لیکن اس میں سے اپنے جو فیوریٹ اشعار ہیں میں وہ پڑھوں گی۔ ہوپ فلی آپ لوگوں کو یہ غزل پسند آنے والی ہے کیونکہ میری سب سے زیادہ فیوریٹ یہی غزل ہے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی غزل۔ تو غزل کچھ یوں ہے: مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، میں نے سمجھا تھا تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تجھے مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، تجھے مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے، ویراں ہے میں قدا خم و ساغر اداس ہیں، تم کیا گئے تو روٹھ گئے دن بہار کے، ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن، دیکھیں ہم نے حوصلے غم روزگار کے۔ تو جو ہماری سیکنڈ غزل ہے وہ کچھ یوں شروع ہوتی ہے: تم آئے ہونا شب انتظار گزری ہے، تم آئے ہونا شب انتظار گزری ہے، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے، جنوں میں جتنی بھی گزری بیکار گزری ہے، جنوں میں جتنی بھی گزری بیکار گزری ہے، اگرچہ دل پہ خرابی 1000 گزری ہے، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے، نہ گل کھلے ہیں نہ ان سے ملے نہ میں پی ہے، عجیب رنگ میں اب کی بہار گزری ہے، چمن میں غارت گلچے پہ جانے کیا گزری، چمن میں غارت گلچے پہ جانے کیا گزری، کب سے آج صبا بے قرار گزری ہے، کب سے آج صبا بے قرار گزری ہے، تم آئے ہونا شب انتظار گزری ہے، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے۔ تو یہ تھی ہماری سیکنڈ غزل جو کہ فیض احمد فیض شاعر کی تھی، جو کہ بہت ہی خوبصورت غزل ہے۔ ہوپ سو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اب ہم موو آن کرتے ہیں اپنی تھرڈ غزل پہ۔ سو اگین تھرڈ غزل بھی فیض احمد فیض کی ہے کیونکہ فیض احمد فیض لیجنڈ شاعر ہے اور ان کی شاعری بہت ہی اچھی ہوتی ہے، شاعری غزل بہت اچھی ہوتی ہے ان کی۔ تو ہماری تھرڈ غزل کچھ یوں ہے: بچھڑا ہے جو ایک بار تو ملتے نہیں دیکھا، اس زخم کو ہم نے کبھی سلتے نہیں دیکھا، بچھڑا ہے جو ایک بار تو ملتے نہیں دیکھا، اس زخم کو ہم نے کبھی سلتے نہیں دیکھا، ایک بار جسے چاٹ گئی دھوپ کی خواہش، پھر شاخ پہ اس پھول کو کھلتے نہیں دیکھا، یک لگتے گرا ہے جو جڑیں نکل آئیں، یک لگتے گرا ہے جو جڑیں تک نکل آئیں، جس پیڑ کو آندھی میں کبھی ہلتے نہیں دیکھا، کس طرح میری روح ہری کر گیا آخر، کس طرح میری روح ہری کر گیا آخر، وہ زہر جسے جسم میں کھلتے نہیں دیکھا، بچھڑا ہے جو ایک بار تو ملتے نہیں دیکھا۔
تو یہ تھی ہماری تھرڈ غزل، بہت ڈیپ میننگ اور بہت خوبصورت فیض احمد فیض کی غزل۔ ہوپ فلی آپ لوگوں کو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے ہماری ویڈیو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، کامنٹ کریں، اور جو دوست آپ کے شاعری پسند کرتے ہیں ان کو ضرور شیئر کریں۔ تو آپ چلتے ہیں اپنی نیکسٹ غزل کی طرف۔ ہوپ فلی کہ جو ہماری پہلے کی غزلیں ہیں وہ بھی آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور جو اب میں پڑھنے والی ہوں وہ غزل بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ہماری نیکسٹ غزل کچھ یوں ہے: راز الفت چھپا کے دیکھ لیا، راز الفت چھپا کے دیکھ لیا، دل بہت کچھ چلا کے دیکھ لیا، اور کیا دیکھنے کو باقی ہے، اور کیا دیکھنے کو باقی ہے، آپ سے دل لگا کے دیکھ لیا۔ وہ میرے ہو کے بھی میرے نہ ہوئے، وہ میرے ہو کے بھی میرے نہ ہوئے، ان کو اپنا بنا کے دیکھ لیا۔ آج ان کی نظر میں کچھ ہم نے سب کی نظریں بچا کے دیکھ لیا، آج ان کی نظر میں کچھ ہم نے سب کی نظریں بچا کے دیکھ لیا۔ آس اس در سے ٹوٹتی نہیں، جا کے دیکھا نہ جا کے دیکھ لیا۔ فیض تکمیل غم بھی ہو نہ سکی، فیض تکمیل غم بھی ہو نہ سکی، عشق کو آزما کے دیکھ لیا۔ تو یہ تھی فیض احمد فیض کی ایک اور خوبصورت غزل۔ ہوپفلی آپ کو یہ غزل بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اب تک کی ویڈیو میں نے جتنی بھی غزلیں پڑھی ہیں ان میں سے آپ کا جو فیوریٹ اشعار ہیں وہ آپ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں، ہم ضرور آپ کے کامنٹس پڑھیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ غزل کی طرف۔ ہوپفلی آپ لوگ ہماری ویڈیو کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو انجوائے کر رہے ہیں تو لائک کرنا نہیں بھولیے گا۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ابھی تک جو بھی غزلیں ہم نے پڑھی وہ فیض احمد فیض کی تھیں، لیکن اب ہم دوسرے بہت ہی مشہور شاعر کی جانب جاتے ہیں۔ جو شعر و شاعری کا شوق رکھتے ہیں وہ ضرور ان شاعر کو جانتے ہوں گے۔ ان کے شعر بھی کافی اچھے ہوتے ہیں، کافی اچھی غزلیں ہوتی ہیں۔ تو اس شاعر کا نام ہے، بلکہ نہیں، میں شاعر کا نام نہیں بتاتی، میں ڈائریکٹ غزلیں سٹارٹ کرتی ہوں۔ تو آپ غزل سن کے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ یہ کون سے شاعر کی غزل ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ غزل کا ٹائٹل ہے سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں۔ تو جلدی سے ابھی پاز کریے ویڈیو کو اور کامنٹ سیکشن میں جا کے بتائیے کہ یہ غزل کس شاعر کی ہے۔ تو جلدی جا کے کامنٹ کریے، میں ویٹ کر رہی ہوں۔ ہوپ فلی آپ نے صحیح گیس کیا ہوگا۔ چلیں اب میں بتا دیتی ہوں کہ یہ غزل کس شاعر کی تھی۔ اس غزل کے شاعر کا نام ہے احمد فراز، جی دی لیجنڈ احمد فراز۔ تو چلیے غزل پڑھتے ہیں۔ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے رابطہ ہے اس کو خراب حالوں سے، سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے درد کی گاہ کا چشم ناز اس کی، سو ہم بھی اس کی گلی سے گزر کے دیکھتے ہیں۔ تو شاعری سے شغف، سو ہم بھی موت سے اپنے ہنر کے دیکھتے ہیں۔ پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے حشر ہیں اس کی غزل سی آنکھیں، سنا ہے حشر ہیں اس کی غزل سی آنکھیں، دیکھتے ہیں۔ سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے رات سے بڑھ کر ہیں کھاکلہاں اس کی، سنا ہے شام کو سائے گزر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کی سیاہ چشمگی قیامت ہے، سو اس کو سرما فروش آہ بھر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کے لبوں سے گلاب جلتے ہیں، سنا ہے اس کے لبوں سے گلاب جلتے ہیں، سو ہم بہار پر الزام دھر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے آئینہ تماثل ہے جبھی اس کا، جو سدا دل ہے بن سور کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے جب سے ہمیل ہے اس کی گردن میں، مزاج اور یہ لالو گوہر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے چشم تصور سے دشت امکان میں، پلنگ زوایہ اس کی کمر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کے بدن کے ترش ایسے ہیں، سنا ہے اس کے بدن کے ترش ایسے ہیں کہ پھول اپنی قبائیاں کتر کے دیکھتے ہیں۔
چلتے ہیں اپنی نیکسٹ غزل کی جانب، جو کہ بہت زیادہ ہارٹ ٹچنگ غزل ہے، پوئٹری ہے، جو کہ بہت فیمس شاعرہ پروین شاکر کی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ تو غزل کچھ یوں ہے: یہ کب کہتی ہوں تم میرے گلے کا ہار ہو جاؤ، یہ کب کہتی ہوں تم میرے گلے کا ہار ہو جاؤ، وہیں سے لوٹ جانا تم جہاں بیزار ہو جاؤ۔ ملاقاتوں میں وفا اس لیے ہونا ضروری ہے کہ تم ایک دن جدائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بہت جلد سمجھ میں آنے لگتے ہو زمانے کو، بہت جلد سمجھ میں آنے لگتے ہو زمانے کو، بہت آسان ہو تھوڑے بہت دشوار ہو جاؤ۔ بلا کی دھوپ سے آئی ہوں میرا حال تو دیکھو، بس اب ایسا کرو کہ تم سایہ دیوار ہو جاؤ۔ ابھی پڑھنے کے دن میں لکھ بھی لینا حال دل اپنا، ابھی پڑھنے کے دن ہے لکھ بھی لینا حال دل اپنا، مگر لکھنا تبھی جب لائق اظہار ہو جاؤ، مگر لکھنا تبھی جب لائق اظہار ہو جاؤ۔ ہوپ سو آپ کو یہ غزل کافی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اس کے اشعار بہت خوبصورت ہیں۔ پروین شاکر کی شاعریاں بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں۔ آپ بھی کامنٹ سیکشن میں بتائیں کیا آپ کو پروین شاکر کی شاعریاں اچھی لگتی ہیں کہ نہیں لگتی، ان کے اشعار کیسے ہوتے ہیں، ان کی غزل کیسی ہوتی ہے، اور آپ اپنا فیوریٹ اشعار بھی کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھ کے بتائیں۔ چلتے ہیں اپنی نیکسٹ غزل کی طرف۔ تو اب چلتے ہیں اگلے کچھ اشعار کی طرف، پروین شاکر کے، جو کافی فیمس اشعار ہیں اور بہت ہارٹ ٹچنگ اشعار ہیں۔ تو نیکسٹ اشعار کچھ یوں ہے: ملال ہے مگر اتنا ملال تھوڑی ہے، یہ آنکھ رونے کی شدت سے لال تھوڑی ہے، بس اپنے واسطے ہی فکر مند ہے سب لوگ، یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے، ملال ہے مگر اتنا ملال تھوڑی ہے، پروں کو کاٹ دیا ہے اڑان سے پہلے، پروں کو کاٹ دیا ہے اڑان سے پہلے، یہ خوف ہجر ہے شوق وصال تھوڑی ہے، مزہ تو تب ہے کہ ہار کر بھی ہنستے رہو، مزہ تو تب ہے کہ ہار کر بھی ہنستے رہو، ہمیشہ جیت ہی جانا کمال تھوڑی ہے، لگانی پڑتی ہے ڈبکی ابھرنے سے پہلے، غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے۔ یہ اشعار جو شاعری کے شوقین ہوں گے ان لوگوں کو سمجھ آئیں گے کہ ان کے پیچھے کی بیک سٹوری کیا ہے۔ تو میں آپ کو اپنا قصہ سناتی ہوں کہ ان اشعار کو پڑھ کے میں اپنی ڈائری میں ان کے بیک سٹوری جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ میں اپنے ڈائری میں لکھتی ہوں۔ کافی جو لوگ اشعار پسند کرتے ہیں، جو پوئٹری کے فینس ہیں، وہ یہ چیزیں کرتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی یہ کرتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب چلتے ہیں اور خوبصورت کلیکشن میں آپ کو دکھاتی ہوں، یعنی سناتی ہوں، جو کہ اشعار میں نے اپنے پاس سیو کیے ہوئے ہیں فیمس ان شاعروں کے۔ تو چلیے۔ تیری خوشبو کا پتہ کرتی ہے مجھ پہ احسان ہوا کرتی ہے، تیری خوشبو کا پتہ کرتی ہے مجھ پہ احسان ہوا کرتی ہے، شب کی تنہائی میں اب تو اکثر گفتگو تجھ سے رہا کرتی ہے، دل کو اس راہ پہ چلنا ہی نہیں، دل کو اس راہ پہ چلنا ہی نہیں جو مجھے تجھ سے جدا کرتی ہے، زندگی میری تھی لیکن اب تو تیرے کہنے میں رہا کرتی ہے، زندگی میری تھی لیکن اب تو تیرے کہنے میں رہا کرتی ہے، اس نے دیکھا ہی نہیں ورنہ یہ آنکھ دل کا احوال کہا کرتی ہے، تیری خوشبو کا پتہ کرتی ہے مجھ پہ احسان ہوا کرتی ہے۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ غزل کی طرف، پروین شاکر کی، جو کہ بہت خوبصورت ہے اور یہ میری پرسنل فیوریٹ غزل ہے۔ تو غزل کچھ یوں ہے: بچھڑا ہے جو ایک بار تو ملتے نہیں دیکھا، اس زخم کو ہم نے کبھی سلتے نہیں دیکھا، ایک بار جسے چاٹ گئی دھوپ کی خواہش، پھر شاخ پہ اس پھول کو کھلتے نہیں دیکھا، یک لگتے گرا ہے تو جڑیں تک نکل آئیں، یک لگتے گرا ہے تو جڑیں تک نکل آئیں، جس پیڑ کو آندھی میں بھی ہلتے نہیں دیکھا، جس پیڑ کو آندھی میں بھی ہلتے نہیں دیکھا، کانٹوں میں گھرے پھول کو چوم آئیں گی لیکن تتلی کے پروں کو کبھی چھلتے نہیں دیکھا، کس طرح میری روح ہری کر گیا آخر، کس طرح میری روح ہری کر گیا آخر، وہ زہر جسے جسم میں کھلتے نہیں دیکھا۔ اس غزل کے جو آخری اشعار تھے وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور کافی ڈیپ میننگ کے ہیں، تو میں
اس اشعار کو ایک اور دفعہ پڑھنا چاہوں گی۔ تو اس غزل کی 2 اشعار ہیں جو میرے پرسنل فیوریٹ ہیں، ایک جو 3rd ون ہے اور ایک لاسٹ ون، تو میں ان دونوں کو واپس پڑھنا چاہوں گی۔ تو اشعار کچھ یوں ہیں کہ یک لختے کی راہیں تو جڑیں تک نکل آئیں، یک لختے کی راہیں تو جڑیں تک نکل آئیں، جس پیڑ کو آندھی میں بھی ہلتے نہیں دیکھا۔ میرے پرسنل فیوریٹ اشعار ایک یہ ہے، اور ایک دوسرا جو اس غزل کا آخری اشعار ہے وہ کچھ یوں ہے، کس طرح میری روح ہری کر گیا آخر، کس طرح میری روح ہری کر گیا آخر، وہ زہر جسے جسم میں کھلتے نہیں دیکھا۔ ہوپ سو آپ لوگ کو یہ غزل بہت زیادہ پسند آ رہی ہوں گی۔ آپ چلتے ہیں اپنی نیکسٹ غزل کی طرف، نیکسٹ OG اشعار کی طرف۔ ابھی تک جتنی بھی میں نے غزل ابھی آپ کو سنائی ہیں، لاسٹ کی 3 غزل وہ تینوں پروین شاکر کی تھی۔ اب جو ہماری نیکسٹ غزل ہے وہ بھی شاعرہ پروین شاکر کی ہے۔ تو غزل کچھ یوں ہے، غزل کا ٹائٹل ہے بھلا چھوڑ کے گھر کیا کرتے۔ تو غزل کچھ یوں ہے، اب بھلا چھوڑ کے گھر کیا کرتے، شام کے وقت سفر کیا کرتے، تیری مصروفیتیں جانتے ہیں، اپنے آنے کی خبر کیا کرتے، اب بھلا چھوڑ کے گھر کیا کرتے، جب ستارے ہی نہیں مل پائے لے کے ہم شمس و قمر کیا کرتے، وہ مسافر کھلی دھوپ کا تھا سائے پھیلا کے شجر کیا کرتے، خاک ہی اول و آخر ٹھہری، خاک ہی اول و آخر ٹھہری، کر کے ذرے کو گہر کیا کرتے، راہ پہلے سے بنا لی تو نے، راہ پہلے سے بنا لی تو نے، دل میں اب ہم تیرے گھر کیا کرتے، عشق نے سارے سلیقے بخشے، عشق نے سارے سلیقے بخشے، حسن سے کسب ہنر کیا کرتے۔ اب چلتے ہیں اپنی نیکسٹ غزل کی طرف، جو کہ بہت 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 فیمس شاعر ہیں واجد شیخ، جن کی غزلیں، ان کے اشعار میری پرسنل فیوریٹ ہیں۔ ابھی تک بھی میں نے جتنے بھی آپ کو شاعروں کی اشعار سنائے ہیں، غزل سنائی ہیں، وہ سب میرے پرسنل فیوریٹ ہیں۔ تو واجد شیخ بھی ان سب میں سے ایک ہے۔ تو ان کی غزل کچھ یوں ہے، میں نے رو کر راتیں گزاری ہیں اور کیسے پھر زندگی ہاری ہے، میں نے رو کر راتیں گزاری ہیں اور کیسے پھر زندگی ہاری ہے، جان نثاری ہے وسوسے باتوں کے، پر ہم نے جان ہاری تھی ہاری ہے، اس لڑکی کی محبت پر شک نہیں، اس لڑکی کی محبت پر شک نہیں، اب اس کی خاطر رہی میری باری ہے، شام سے یہ صدائیں کیسی گونجی، روحوں سے کیا لی میں نے ادھاری ہے، آئے دن ڈر ہے کشمکش ہے، یہی اب رہی زندگی ہماری ہے، نغمہ چاند سے کہوں تمہارا، نغمہ چاند سے کہوں تمہارا، پھر دیکھی تصویر تمہاری ہے، رات رات بھر گلی میں آوازیں، رات رات بھر گلی میں آوازیں، عشق کے ہاروں کی یہی بیماری ہے، ہم نے سیکھا ہے واجد سے عشق، ہم نے سیکھا ہے واجد سے عشق، یہی ایک خوش نصیبی ہماری ہے۔ نیکسٹ پوئٹری کی طرف چلتے ہیں، جو کہ بہت خوبصورت ڈیپ میننگ پوئٹری ہے، جو کہ واجد شیخ کی ہی ہے۔ وہ کچھ یوں ہے، وہ دل ہی کیا تیرے ملنے کی جو دعا نہ کرے، وہ دل ہی کیا تیرے ملنے کی جو دعا نہ کرے، میں تجھ کو بھول کے زندہ رہ جاؤں خدا نہ کرے، رہے گا ساتھ تیرا پیار زندگی بن کر، رہے گا ساتھ تیرا پیار زندگی بن کر، یہ اور بات میری زندگی وفا نہ کرے، یہ ٹھیک ہے نہیں مرتا کوئی جدائی میں، یہ ٹھیک ہے نہیں مرتا کوئی جدائی میں، خدا کسی کی کسی کو مگر جدا نہ کرے، سنا ہے اس کو محبت دعائیں دیتی ہیں، سنا ہے اس کو محبت دعائیں دیتی ہیں، جو دل پہ چوٹ تو کھائے مگر گلہ نہ کرے، بجھا دیا ہے نصیبوں نے میرے پیار کا چاند، بجھا دیا ہے نصیبوں نے میرے پیار کا چاند، کوئی دیا میری پلکوں پہ اب جلا نہ کرے، زمانہ دیکھ چکا ہے پرکھ چکا ہے اسے، قتیل جان سے جائے پر التجا نہ کرے۔ یہ کافی ہارٹ بریکنگ پوئٹری تھی، غزل تھی، جو کہ دل ٹوٹے ہوئے ہارٹ بریکنگ لوگوں کو سمجھ آئے گی، ویسے جو لوگ شاعری کا شوق رکھتے ہیں ان کو تو سمجھ آئے گی ہی۔ تو اب چلتے ہیں ایک اور خوبصورت واجد شیخ کی پوئٹری کی جانب، جو کہ کچھ یوں ہے، جس کے اشعار کچھ یوں ہیں، صورت ایک یاد تھی نام کسی کا یاد تھا،
مجھ میں کون تھا جو تیرے لیے آباد تھا؟ جانے سارے وسوسے ہیں صرف باتوں کے، میں بھول گیا تجھے بھی کہاں یاد تھا۔ بندگی ہے جرأت پرستم کے احوال، بندگی ہے جرأت پرستم کے احوال، یعنی کوئی ستم تیرا بزم کشاد تھا۔ تیرے خاطر لی دشمنی سر پر ہم نے، تیرے خاطر لی دشمنی سر پر ہم نے، تو یہ بھی بھول گیا؟ اچھا یاد تھا۔ گھر سے بے گھر جب ہم ہوئے دوست، گھر سے بے گھر جب ہم ہوئے دوست، تیرا گھر میرے بعد بھی بڑا آباد تھا۔ تیر جو چلے میرے زبان کی کمان سے، تیرے جگر پر دیکھا میں نے ایک گھاو تھا۔ بھری بزم جب میں نے غزل پیش کی، تیرا یار کہا، یہ میرے یار کو یاد تھا۔ میرے بات یاد کریے گا، میرے بات یاد کریے گا، روئیے گا دوست، واجد کون تھا، کس لیے مجھے یاد تھا۔ تو یہ تھے کچھ اور اشعار واجد شیخ کی۔ ہوپس آپ لوگوں کو بہت 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 پسند آئے ہوں گے۔ آپ چلتے ہیں اپنی نیکسٹ اشعار کی جانب۔ کیوں نہ ہم آپ کو رینڈم اشعار سنائے جائیں، پوری غزل نہ سنائیں، رینڈم مکس اپ کر کے الگ الگ شاعروں کے اشعار کو گیدر کر کے پھر سناتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک مرزا غالب کا شعر جو کہ مجھے بہت پسند ہے، ابھی میں آپ کو سناتی ہوں۔ شعر کچھ یوں ہے: وہ ہم سے محبت کر کر بھول گئے تو کیا ہوا، وہ ہم سے محبت کر کے بھول گئے تو کیا ہوا غالب، لوگ ہاتھوں سے دفنا کر بھول جاتے ہیں کہ قبر کون سی تھی۔ نیکسٹ ایک اور شعر ہے: نہ جانے خوبصورت زندگی کو کس کی نظر لگ گئی غالب، جو لوگ روز بات کرتے تھے وہ آج یاد بھی نہیں کرتے۔ تو ابھی نیکسٹ آنے والے کچھ اشعار میں مرزا غالب کے سناتی ہوں آپ لوگوں کو۔ اب پچھلے 2 اشعار میں مرزا غالب کے تھے، اب آگے کے کچھ اشعار اور بھی مرزا غالب کے ہی ہیں۔ تو شعر کچھ یوں ہے: محبت سے رشتہ اب ہم نے توڑا ہے، موت سے رشتہ اب ہم نے جوڑا ہے، محبت سے رشتہ اب ہم نے توڑا ہے، موت سے رشتہ اب ہم نے جوڑا ہے، غالب شکایت تجھ سے نہیں تیری غلطی سے ہے، آخر میں نے نہیں تو نے ہی مجھے چھوڑا ہے۔ ایک اور شعر ہے: وہ نقاب لگا کر خود کو عشق سے محفوظ کرتے رہے، وہ نقاب لگا کر خود کو عشق سے محفوظ کرتے رہے، غالب نادان اتنا بھی نہیں سمجھتے تھے کہ عشق چہرے سے نہیں ان کی آنکھوں سے شروع ہوتا ہے۔ اب نیکسٹ پوئٹری ہے احمد فراز کی، جو کچھ یوں ہے: اب کے رات بدلی تو خوشبو کا سفر دیکھے گا کون، زخم پھولوں کی طرح مہکیں گے پر دیکھے گا کون، دیکھنا سب رقص بسمل میں مگن ہو جائیں گے، دیکھنا سب رقص بسمل میں مگن ہو جائیں گے، جس طرف سے تیر آئے گا ادھر دیکھے گا کون، زخم جتنے بھی تھے سب منسوب قاتل سے ہوئے، تیرے ہاتھوں کے نشان چہرہ کر دیکھے گا کون، وہ ہوش ہو یا وفا ہو بات ہے مرحومی کی، وہ ہوش ہو یا وفا ہو بات ہے محرومی کی، لوگ تو پھل پھول دیکھیں گے شجر دیکھے گا کون، میری آوازوں کے سائے میرے بام و در پر ہیں، میری آوازوں کے سائے میرے بام و در پر ہیں، میرے لفظوں میں اتر کر میرا گھر دیکھے گا کون، ہم چراغ شب ہی ٹھہرے تو پھر کیا سوچنا، ہم چراغ شب ہی ٹھہرے تو پھر کیا سوچنا، رات تھی کس کا مقدر اور سحر دیکھے گا کون، ہر کوئی اپنی ہوا میں مست پھرتا ہے فراز، ہر کوئی اپنی ہوا میں مست پھرتا ہے فراز، شہر نہ پرساں میں تیرے چشم تر دیکھے گا کون۔ اگلی غزل کی جانب چلتے ہیں، روک ایسے بھی بائی احمد فراز۔ غزل کچھ یوں ہے: روک ایسے بھی غم یار سے لگ جاتے ہیں، در سے اٹھتے ہیں تو دیوار سے لگ جاتے ہیں، روک ایسے بھی غم یار سے لگ جاتے ہیں، در سے اٹھتے ہیں تو دیوار سے لگ جاتے ہیں، عشق کے آغاز میں ہلکی سے خلش رکھتا ہے، عشق آغاز میں ہلکی سے خلش رکھتا ہے، بعد میں سینکڑوں آثار سے لگ جاتے ہیں، پہلے پہلے ہوش ایک آدھ دکان کھولتی ہے، پھر تو بازار کے بازار سے لگ جاتے ہیں، بے بسی بھی کبھی قربت کا سبب بنتی ہے،
بے بسی بھی کبھی غربت کا سبب بنتی ہے، رو نہ پائے تو گلے یار سے لگ جاتے ہیں۔ قطرنے غم کی جو گلیوں میں اڑی پھرتی ہیں، گھر میں لے آؤ تو انبار سے لگ جاتے ہیں۔ آبلا آبلا کر دیتی ہے جب دل کو فراز، آبلا آبلا کر دیتی ہے جب دل کو فراز، پھر وہ الزام جو اظہار سے لگ جاتے ہیں۔ ہوپ سو آپ کو ابھی تک کی ویڈیو بہت پسند آ رہی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، کامنٹس میں اپنے فیوریٹ اشعار، اپنے فیوریٹ شاعروں کے نام لکھنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو پوئٹری کے فین ہیں، اور جو نہیں ہیں ان کو بھی شیئر کر دیں تو کیا پتہ وہ پوئٹری کے فین بن جائیں۔ تو اب چلتے ہیں اپنی نیکسٹ غزل کی طرف، جو کہ پھر سے احمد فراز کی ہے۔ بہت خوبصورت غزل ہے، اس کا ٹائٹل ہے اب کہ ہم بچھڑے تو شاید۔ غزل کچھ یوں ہے: اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں، ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، یہ خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملیں۔ غم دنیا بھی غم یار میں شامل کر لو، نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں۔ تو خدا ہے نا میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملے۔ آج ہم دار پر کھینچے گئے جن باتوں پر، کیا عجب کل وہ زمانے کو نصابوں میں ملے۔ اب نہ وہ میں ہوں نہ تو ہے، نہ وہ ماضی ہے فراز، جیسے دو سائے تمنا کے سرابوں میں ملے۔ نیکسٹ غزل کی طرف چلتے ہیں، جس کا ٹائٹل ہے زندگی سے یہی گلہ ہے مجھے۔ غزل کچھ یوں ہے، اس کا جو پہلا شعر ہے وہ آپ نے کافی جگہوں پہ سنا بھی ہوگا، کافی فیمس شعر ہے۔ تو وہ کچھ یوں ہے: زندگی سے یہی گلہ ہے مجھے، تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے، تو محبت سے کوئی چال تو چل، ہار جانے کا حوصلہ ہے مجھے، دل دھڑکتا نہیں ٹپکتا ہے، کل جو خواہش تھی آبلا ہے مجھے، ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں، ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں، ایک مسافر بھی قافلہ ہے مجھے، کوکن ہو کہ کیس ہو کے فراز، کوکن ہو کے کیس ہو کے فراز، سب میں ایک شخص ہی ملا ہے مجھے۔ چلتے ہیں اپنی نیکسٹ پوئٹری کی طرف۔ اس پوئٹری کے شاعر کا نام تو مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں بھول چکی ہوں کس شاعر کی پوئٹری تھی، بٹ پوئٹری کافی اچھی ہے۔ تو وہ پوئٹری کچھ یوں ہے: تجھ سے ناراض نہیں زندگی حیران ہوں میں، تجھ سے ناراض نہیں زندگی حیران ہوں میں، تیرے معصوم سوالوں سے پریشان ہوں میں، جینے کے لیے سوچا ہی نہیں درد سنبھالنے ہوں گے، مسکرائیں تو مسکرانے کے قرض اتارنے ہوں گے، مسکراؤں کبھی تو لگتا ہے، مسکراؤں کبھی تو لگتا ہے جیسے ہونٹوں پہ قرض رکھا ہے، آج اگر بھر آئی ہیں، آج اگر بھر آئی ہیں بوندیں برس جائیں گی، کل کیا پتہ ان کے لیے آنکھیں ترس جائیں گی، جانے کب غم ہوا کہاں کھویا، جانے کب غم ہوا کہاں کھویا، ایک آنسو چھپا کے رکھا تھا، تجھ سے ناراض نہیں زندگی حیران ہوں میں، حیران ہوں میں، حیران ہوں میں۔ نیکسٹ غزل کی طرف چلتے ہیں، جس کے شاعر کا نام ہے تہذیب حافی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان کا نام نہ سنا ہو زیادہ، لیکن یہ غزل کافی اچھی ہے۔ غزل کچھ یوں ہے: بعد میں مجھ سے نہ کہنا گھر پلٹنا ٹھیک ہے، بعد میں مجھ سے نہ کہنا گھر پلٹنا ٹھیک ہے، ویسے سننے میں یہی آیا ہے رستہ ٹھیک ہے، اس جہان خاک میں ہر شے کو ہے آخر زوال، اس جہان خاک میں ہر شے کو ہے آخر زوال، اس کا مطلب سوکھ جاتا ہے تو دریا ٹھیک ہے، ذہن تک تسلیم کر لیتا ہے اس کی برتری، آنکھ تک تصدیق کر دیتی ہے بندہ ٹھیک ہے، شاخ سے پتا گرے بارش رکے بادل چھٹے، میں ہی تو سب کچھ غلط کرتا ہوں ٹھیک ہے، اس کے آنسو قبر تک پیچھا نہ چھوڑیں گے میرا، اس کے آنسو قبر تک پیچھا نہ چھوڑیں گے میرا، میں اگر مر جاؤں اس کا دھیان رکھنا ٹھیک ہے، ایک تیری آواز سننے کے لیے زندہ ہیں ہم، ایک تیری آواز سننے کے لیے زندہ ہیں ہم، تو ہی جب خاموش ہو جائے تو پھر کیا ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں اپنی نیکسٹ غزل کی طرف۔
جو کہ کچھ یوں ہے: مدت کے بعد لوٹ کے آیا ہوں گاؤں میں، مدت کے بعد لوٹ کے آیا ہوں گاؤں میں، ماضی سمٹ کے آ گیا برکت کی چھاؤں میں۔ انسانیت کا سانس لینا بھی محال ہے، یہ کس نے زہر گھول دیا ہے ہواؤں میں۔ انسانیت کا سانس لینا بھی محال ہے، یہ کس نے زہر گھول دیا ہے ہواؤں میں۔ ہم لوگ نسل آدم و حوا ہیں، اس لیے آتا ہے لطف آج بھی ہم کو خطاؤں میں۔ شاید کسی نے یاد کیا ہے ابھی مجھے، شاید کسی نے یاد کیا ہے ابھی مجھے، پھیلی ہوئی ہے عشق کی خوشبو فضاؤں میں۔ برسات ہو رہی ہے مگر تو نہیں ملا، برسات ہو رہی ہے مگر تو نہیں ملا، تصویر تیری ڈھونڈ رہا ہوں گٹاؤں میں۔ دنیا کی مشکلات کی کیوں فکر ہو حسن، دنیا کی مشکلات کی کیوں فکر ہو حسن، ہم نے سکون پایا ہے ماں کی دعاؤں میں۔ نیکسٹ غزل کی جانب چلتے ہیں۔ غزل کچھ یوں ہے: شمار ہونا ہے یا بے شمار ہونا ہے، یہی ہمارا نہ ہونا ہزار ہونا ہے۔ ابھی نہیں کر سکتے تجھے یاد، چل پھر کر، پڑے پڑے ہی تیرے انتظار ہونا ہے۔ رکھیں گے کیا تیرے دریا کے درمیان میں اب، رکھیں گے کیا تیرے دریا کے درمیان میں اب، کہ آر ہونا ہے یا ہم نے پار ہونا ہے۔ ابھی تو ہم نے اٹھانا ہے اور بھی نقصان، ابھی تو ہم نے اٹھانا ہے اور بھی نقصان، ابھی تو اور بہت کاروبار ہونا ہے۔ ہمارے خواب نے چلنا ہے کارواں بن کر، ہمارے خواب نے چلنا ہے کارواں بن کر، ہماری خاک نے آخر غبار ہونا ہے۔ کبھی تو کرنا پڑے گا ہمارے ساتھ انصاف، کبھی تو آپ نے ایماندار ہونا ہے۔ ہماری پہلے ہی صحت خراب ہے اتنی، ابھی تمہارے مرض کا شکار ہونا ہے۔ کبھی تو آئے گی باری ہماری آخرکار، کبھی تو آئے گی باری ہماری آخرکار، تیری دکان کے باہر قطار ہونا ہے۔ ظفر کے ہاتھ بھی خالی ہیں اور دل بھی، مگر اسی نے آپ کے امیدوار ہونا ہے۔ اب چلتے ہیں اپنی نیکسٹ غزل کی جانب، جو کہ کچھ یوں ہے: آیا تیرا خیال بڑی مدتوں کے بعد، آیا تیرا خیال بڑی مدتوں کے بعد، پوچھا کسی نے حال بڑی مدتوں کے بعد، لکھتا تو ہے وہ خط مجھے چاہت بھرا مگر، ہوتا ہے یہ کمال بڑی مدتوں کے بعد۔ آئی ہے آج یاد بھی تیری ہوا کے ساتھ، اوڑھی ہے غم کی شال بڑی مدتوں کے بعد۔ اس کو جواب دینے کی جلدی مجھے ہے کیوں، اس کو جواب دینے کی جلدی مجھے ہے کیوں، جس نے کیا سوال بڑی مدتوں کے بعد۔ لکھا ہے اس نے خط میں آؤں گا اگلے سال، گزرے گا اب یہ سال بڑی مدتوں کے بعد۔ ترک تعلقات میں اس کا ہے دکھ اداس، ہم کو ہوا ہے ملال بڑی مدتوں کے بعد۔ تو نیکسٹ جو میں آپ کو اشعار سنانے والی ہوں وہ بھی بہت فیمس لیجنڈری شاعر محسن نقوی کے ہیں۔ اشعار کچھ یوں ہیں: اداسیوں کا یہ موسم بدل بھی سکتا تھا، وہ چاہتا تو میرے ساتھ چل بھی سکتا تھا، اداسیوں کا یہ موسم بدل بھی سکتا تھا، وہ چاہتا تو میرے ساتھ چل بھی سکتا تھا، وہ شخص تو نے جسے چھوڑنے میں جلدی کی، تیرے مزاج کے سانچے میں ڈھل بھی سکتا تھا، وہ جلد باز خفا ہو کے چل دیا ورنہ تنازعات کا کچھ حل نکل بھی سکتا تھا۔ انا نے ہاتھ اٹھانے نہیں دیا، انا نے ہاتھ اٹھانے نہیں دیا، ورنہ میری دعا سے وہ پتھر پگھل بھی سکتا تھا۔ تمام عمر تیرا منتظر رہا محسن، تمام عمر تیرا منتظر رہا محسن، یہ اور بات ہے کہ راستہ بدل بھی سکتا تھا۔ اب چلتے ہیں ایک اور ہارٹ ٹچنگ غزل کی جانب۔ غزل کچھ یوں ہے: آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا، کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا، بے وقت اگر جاؤں گا سب چونک پڑیں گے، ایک عمر ہوئی دن میں کبھی گھر نہیں دیکھا، جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا، یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں، تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا، یاروں کی محبت کا یقین کر لیا میں نے، پھولوں میں چھپا ہوا خنجر نہیں دیکھا، محبوب کا گھر ہو کے بزرگوں کی زمینیں، جو چھوڑ دیا پھر اسے مڑ کر نہیں دیکھا، خط ایسا لکھا ہے کہ نگینے سے جڑے ہیں وہ ہاتھ کے جس نے کوئی زیور نہیں دیکھا،
पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा। होप्स तो आपको अभी तक के तमाम अशार बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। अब हमारी वीडियो एंडिंग की जानिब है, तो जाने से पहले भी मैं आपकी खिदमत में कुछ खूबसूरत गज़ल पेश करना चाहती हूँ। तो गज़ल कुछ यूँ है। बेहतर से बेहतरीन की लालच में मर गए, सब दौलत व ज़मीन की लालच में मर गए। ऐसी लगी जहाँ में हिर्स व हवस की आग, अंधे भी दूरबीन की लालच में मर गए। मेरे शहर के सांप जगह ढूंढते रहे, मेरे शहर के सांप जगह ढूंढते रहे, और लोग आस्तीन की लालच में मर गए। पहले वो एतमाद के काबिल नहीं रहे, पहले वो एतमाद के काबिल नहीं रहे, फिर यूं हुआ यकीन की लालच में मर गए। अब बाजुओं में शौक़े मुशक्क़त नहीं रहा, मज़दूर भी मशीन की लालच में मर गए। वैसे तो मर रहे थे मकां के लिए सही, वैसे तो मर रहे थे मकां के लिए सही, फिर कुछ मकां मकी की लालच में मर गए। कातिब जनाब हुस्न परस्ती में गर्क हैं, कातिब जनाब हुस्न परस्ती में गर्क हैं, वो फिर किसी हसीन की लालच में मर गए। अब जो गज़ल है वो मोहसिन नकवी की गज़ल है, बहुत खूबसूरत गज़ल है। गज़ल कुछ यूँ है। मरहले शौक़ के दुश्वार हुआ करते हैं, साए भी राह की दीवार हुआ करते हैं। मरहले शौक़ के दुश्वार हुआ करते हैं, साए भी राह की दीवार हुआ करते हैं। वो जो सच बोलते रहने की कसम खाते हैं, वो अदालत में अक्सर गुनहगार हुआ करते हैं। सिर्फ हाथों को ना देखो कभी आंखें भी पढ़ो, सिर्फ हाथों को ना देखो कभी आंखें भी पढ़ो, कभी सवाली पड़े खुददार हुआ करते हैं। वो जो पत्थर यूं ही रास्ते में पड़े रहते हैं, वो जो पत्थर यूं ही रास्ते में पड़े रहते हैं, उनके सीने में भी शाहकार हुआ करते हैं। सुबह की पहली किरण जिनको रुला देती है, सुबह की पहली किरण जिनको रुला देती है, वो सितारों के अज़ादार हुआ करते हैं। जिनकी आँखों में सदा प्यास के सहरा चमके, दर हकीकत वही फनकार हुआ करते हैं। शर्म आती है कि दुश्मन किसे समझे मोहसिन, शर्म आती है कि दुश्मन किसे समझे मोहसिन, दुश्मनी के भी तुम मयार हुआ करते हैं। सो नेक्स्ट गज़ल है जिसका टाइटल है इश्क तुम्हें हो जाएगा, जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। तो गज़ल कुछ यूँ है। मेरे जैसे बन जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा, मेरे जैसे बन जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा, दीवारों से सर टकराओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। हर बात गवारा कर लोगे, मिन्नत भी उतारा कर लोगे, तावीज़ें भी बांधोगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। तन्हाई के झूले झूलोगे, हर बात पुरानी भूलोगे, तन्हाई के झूले झूलोगे, हर बात पुरानी भूलोगे, आईने से तुम घबराओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। जब सूरज भी खो जाएगा, जब सूरज भी खो जाएगा और चाँद कहीं सो जाएगा, जब सूरज भी खो जाएगा और चाँद कहीं सो जाएगा, तुम भी घर देर से आओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। बेचैनी बढ़ जाएगी और याद किसी की आएगी, बेचैनी बढ़ जाएगी और याद किसी की आएगी, तुम मेरी गज़लें गाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। तो ये थी हमारी वीडियो आज की। होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपको तमाम गज़लें, तमाम अशार जो कि आज की वीडियो में मैंने आपको सुनाए हैं वो काफ़ी पसंद आए होंगे। इनमें से जो गज़ल, जो अशार आपके फेवरेट हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में हम कौन सी गज़ल, कौन से अशार या कौन से शायर के अशार सुनाऊँ आप लोगों को। और अपने फेवरेट शायर का नाम भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपनी आपके जो फेवरेट शेर है उसके कलेक्शन भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। होप सो आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। हमारे इस वीडियो में ढेर सारा प्यार दिखाएं और लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही वीडियोस देखना, इस तरह की और वीडियोस देखना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मोस्ट फेमस जॉन एलिया का मैं आपको 2 लाइनें सुनाना चाहती हूँ। हमने जाना तो हमने ये जाना, जो नहीं है वो खूबसूरत है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।
نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ